آج ہم اسلامی فوجی تاریخ کے ان آپ کہہ لیں بنیادی اصولوں میں گہرائی تک جا رہے ہیں جنہوں نے نہ صرف جنگیں جتوائیں بلکہ صدیوں تک چلنے والی سلطنتوں کی بنیاد بھی رکھی۔ جی ہمارے پاس اسلامی فوجی روایت طاقت کے اصول نامی کتاب سے کچھ اہم اقتباسات ہیں، اور ان میں ایک خیال، ایک مرکزی نقطہ بہت واضح ہے۔ سلطنتیں طاقت سے تو بنتی ہیں مگر قائم اصولوں سے رہتی ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ یروشلم سے عین جالوت اور استنبول سے دہلی تک پھیلی ہوئی مسلم سپہ سالاروں کی تاریخ کے ان پہلوؤں کو سمجھیں جہاں ایمان، نظم و ضبط اور حکمت عملی نے کامیابی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ بلا شبہ، اور یہ صرف واقعات کا سلسلہ نہیں ہے، یہ دراصل ان گہرے پائیدار اصولوں کی تلاش ہے جو ہمیں مختلف ادوار میں نظر آتے ہیں، جیسے ایوبی دور، مملوک، عثمانی، یہاں تک کہ مغل سلطنتیں۔ جی ان سب میں یہ اصول کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ ایک بنیادی بات جو یہ ذرائع بار بار سامنے لاتے ہیں وہ ہے معیار کی مقدار پر فتح کا اصول۔ اچھا۔ یعنی جنگیں صرف آپ کہہ لیں تعداد یا ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی، تنظیم، تربیت، قیادت اور ایک مضبوط نظریاتی بنیاد، یہ چیزیں بھی اتنی ہی اہم ہیں۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ اصول صرف کتابی باتیں نہیں تھیں، میدان جنگ میں ان پر عمل کیسے ہوتا تھا۔ تو پھر چلیں صلاح الدین ایوبی سے شروع کرتے ہیں۔ 1187 یروشلم کی فتح، یہ تو ایک بہت بڑی فوجی کامیابی تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی بالکل۔ لیکن جو بات اکثر حیران کرتی ہے وہ ہے ان کا شکست کھانے والے صلیبیوں کے ساتھ سلوک، خاص طور پر انہیں معاف کر دینا۔ کیا یہ صرف ایک اخلاقی قدم تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری فوجی اور سیاسی سوچ بھی تھی؟ ذرائع کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ صلاح الدین کا یہ عمل صرف ان کی ذاتی رحمدلی نہیں تھی، نہیں، یہ ایک انتہائی سوچا سمجھا قدم تھا جس کے کئی تصویراتی اسٹریٹجک پہلو تھے۔ اچھا۔ اول تو یہ کہ اس نے صلاح الدین کو ایک غیر معمولی اخلاقی برتری دی۔ اس زمانے میں جنگی قیدیوں سے سخت سلوک عام تھا۔ ہاں یہ تو ہے۔ تو ان کا یہ رویہ نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ خود ان کے یورپی دشمنوں کی نظروں میں بھی ان کا قد بہت اونچا کر گیا۔ دوسرا، اور یہ شاید زیادہ اہم ہے، اس وقت مسلم دنیا میں بڑا انتشار تھا۔ جی۔ مختلف امیر، مختلف گروہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ صلاح الدین کی قیادت اور ان کا یہ عمل جو اسلامی اصولوں پر تھا، اس نے ان بکھری ہوئی قوتوں کو ایک مشترکہ مقصد کے لیے اکٹھا کرنے میں زبردست مدد کی۔ یعنی یہ کردار کی طاقت تھی جس نے سیاسی اور فوجی اتحاد ممکن بنایا۔ یہ تو قیادت کا ایک بالکل الگ زاویہ ہے۔ یقیناً۔ اور تیسرا پہلو تھا ان کی فوج کا نظم و ضبط۔ صلیبی لشکروں میں اکثر لوٹ مار اور بد نظامی کی شکایتیں ملتی ہیں۔ صلاح الدین کی فوج ان کے مقابلے میں زیادہ منظم تھی، اپنے کمانڈر کے حکم کی پابند تھی، اور یہ نظم و ضبط صرف میدان جنگ تک نہیں تھا، فتح کے بعد بھی قائم رہا۔ اچھا۔ اس اخلاقی اور انتظامی برتری نے صلیبیوں پر ایک گہرا نفسیاتی اثر ڈالا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس سے نہ صرف صلاح الدین کی ساکھ مضبوط ہوئی بلکہ مستقبل میں مذاکرات یا معاہدوں کے لیے بھی فضا بہتر ہوئی۔ تو سبق یہ ملتا ہے کہ روحانی اور اخلاقی قوت جب عملی حکمت عملی کے ساتھ مل جائے تو وہ فوجی طاقت کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ بالکل، یہ اعتماد پیدا کرتی ہے، وفاداری کو مضبوط کرتی ہے اور دشمن پر رعب ڈالتی ہے۔ یہ واقعی گہری بات ہے کہ اخلاقیات صرف کوئی اضافی چیز نہیں بلکہ خود ایک اسٹریٹجک ایسٹ بن سکتی ہے۔ کیا ذرائع اس اصول کی کوئی گونج جدید دور میں بھی دیکھتے ہیں؟ آپ نے ذکر کیا تھا کہ کچھ مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ جی ہاں، ماخذ میں اس تسلسل کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر وہ پاکستان سعودی معاہدہ 2025 کا ذکر کرتے ہیں۔ مصنف اسے اسی تاریخی تناظر میں دیکھتے ہیں جس طرح صلاح الدین نے مختلف مسلم گروہوں کو ایک مشترکہ مقصد اور اصولوں کی بنیاد پر اکٹھا کیا تھا۔ اچھا۔ ذرائع کے مطابق اس جدید معاہدے کو بھی مسلم دنیا میں اتحاد اور مشترکہ مفادات کے حصول کی طرف ایک قدم کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اب یہ کوشش کتنی کامیاب ہوتی ہے، یہ تو الگ بحث ہے۔ جی، وہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ ذرائع یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اصولوں پر مبنی اتحاد اور قیادت کا تصور آج بھی اتنا ہی متعلقہ سمجھا جاتا ہے جتنا صدیوں پہلے تھا۔ یہ بس ایک حوالہ ہے جو مصنف نے اپنی بات واضح کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔
ٹھیک، تو یہ ایک دلچسپ موازنہ ہے جو ماخذ نے پیش کیا، چاہے اس کی عملی کامیابی پر سوال ہوں۔ اب صلاح الدین کے دور سے تقریباً 70 سال آگے چلتے ہیں، سن 1260، عین جالوت کی جنگ۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا موڑ تھا جہاں مملوکوں نے منگولوں کی وہ یلغار روپ دی جسے ناقابل شکست سمجھا جا رہا تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ منگول اس وقت ایک عالمی طاقت تھے، بغداد جیسی عظیم خلافت کو تباہ کر چکے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ مملوک جو خود غلامی کے پس منظر سے آئے تھے اتنی بڑی طاقت کو شکست دے سکیں؟ عین جالوت کی جنگ واقعی تاریخ ساز ہے۔ اس وقت منگولوں کا خوف پوری اسلامی دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ بغداد کی تباہی ہوئی 1258 میں۔ جی، اس کے بعد مصر اور شام ہی آخری بڑی مسلم طاقتیں تھیں جن پر مملوک حکمران تھے۔ مملوکوں کی کامیابی کی کئی وجوہات تھیں، لیکن قیادت اور جنگی حکمت عملی سب سے آگے تھیں۔ سلطان قطز اور ان کے سب سے قابل جنرل بیبرس البندقداری، جو بعد میں سلطان بنے، ہاں، بیبرس۔ انہوں نے غیر معمولی جرأت اور ذہانت دکھائی۔ انہوں نے صرف جذباتی نعروں یا پرانے طریقوں پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ منگولوں کے جنگی حربوں کا گہرائی سے تجزیہ کیا اور اس کے مطابق اپنی حکمت عملی بنائی۔ وہ کیا خاص حکمت عملی تھی جس نے منگولوں کو بے بس کر دیا؟ کیا ذرائع اس کی تفصیل بتاتے ہیں؟ یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ انہوں نے منگولوں کی رفتار اور تیر اندازی کا مقابلہ کیسے کیا۔ بالکل، ذرائع اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ مملوکوں نے سب سے پہلے تو میدان جنگ کا انتخاب بہت ہوشیاری سے کیا۔ عین جالوت ایک ایسی وادی تھی جو اطراف سے پہاڑیوں یا اونچی ٹیلوں سے گھری ہوئی تھی۔ اچھا، اس سے منگولوں کا وہ جو وسیع میدان میں پھیل کر لڑنے کا انداز تھا وہ محدود ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک کلاسیکی جنگی چال استعمال کی جسے جھوٹی پسپائی یا فین ریٹریٹ کہتے ہیں۔ یعنی جان بوجھ کر پیچھے ہٹنا۔ جی، جنگ کے شروع میں مملوک فوج کا ہیراول دستہ بیبرس کی قیادت میں منگولوں سے ٹکرایا اور پھر ایک منصوبے کے تحت پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ منگول جو اپنی کامیابیوں کے نشے میں تھے اور دشمن کو کمزور سمجھ رہے تھے، وہ جال میں پھنس گئے۔ بالکل، وہ تیزی سے مملوکوں کا پیچھا کرتے ہوئے وادی کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے۔ اوہ، جیسے ہی منگول فوج کا بڑا حصہ وادی میں داخل ہوا، اطراف کی بلندیوں پر چھپے ہوئے مملوک دستوں نے سلطان قطز کی قیادت میں ان پر سائڈوں سے اور پیچھے سے حملہ کر دیا۔ زبردست۔ منگول فوج بری طرح گھیر گئی۔ وہ نہ تو اپنی تعداد کا فائدہ اٹھا سکے، نہ ہی اپنے گھڑ سوار تیر اندازوں کی صلاحیت کا ٹھیک سے استعمال کر پائے۔ مملوکوں نے قریب کی لڑائی کلوز کمبیٹ پر زور دیا، جہاں ان کے بھاری مسلح گھڑ سوار اور پیدل فوجی زیادہ مؤثر تھے۔ اس کے علاوہ ذرائع بتاتے ہیں کہ مملوکوں نے کچھ ابتدائی قسم کے آتشی ہتھیار بھی استعمال کیے، شاید ہاتھ سے پھینکے جانے والے بارودی گولے یا کوئی ابتدائی توپیں، جس سے منگول گھوڑے بدکے اور ان کی صفوں میں انتشار پھیلا۔ یہ جنگی حکمت عملی میں جدت کی ایک مثال تھی۔ تو یہ صرف بہادری نہیں تھی، بلکہ منصوبہ بندی، جغرافیائی سمجھ بوجھ، نفسیاتی چالیں اور ٹیکنیکی جدت، ان سب کا ملاپ تھا۔ اس فتح کے نتائج کیا ہوئے؟ اس فتح کے نتائج بہت دور رس تھے۔ سب سے اہم تو یہ کہ اس نے مغرب کی طرف منگول پیش قدمی کو مؤثر طریقے سے روک دیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ جی، مصر اور شام منگول تباہی سے محفوظ رہے۔ اسلامی تہذیب کا مرکز جو بغداد کی تباہی کے بعد قاہرہ منتقل ہو گیا تھا وہ بچ گیا۔ اس نے مملوک سلطنت کو اسلامی دنیا کی سب سے طاقتور ریاست بنا دیا۔ لیکن اس سے ایک اور اہم اصول بھی واضح ہوتا ہے جس پر ماخذ زور دیتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ قیادت کا تعلق قابلیت اور اہلیت سے ہے، نہ کہ صرف خون یا نسل سے۔ مملوک خود مختلف نسلوں کے غلام تھے جنہیں فوجی تربیت دی گئی تھی۔ جی، یہ تو ان کی تاریخ ہے۔ انہوں نے اپنی صلاحیت، بہادری اور وفاداری کی بنیاد پر اقتدار حاصل کیا اور پھر تاریخ کی ایک عظیم ترین فوجی طاقت کو شکست دی۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ قیادت میرٹ پر مبنی ہونی چاہیے۔ کیا ماخذ اس اصول کا تسلسل بھی کہیں دیکھتا ہے، جیسے صلاح الدین کے اتحاد والے اصول کے ساتھ کیا تھا؟ جی، ماخذ یہاں بھی ایک موازنہ پیش کرتا ہے۔ وہ پاکستان کے فوجی نظام کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں بھی ترقی کا نظام بنیادی طور پر میرٹ اور قابلیت پر مبنی ہے، نہ کہ صرف خاندانی پس منظر یا نسل پر۔ اچھا، مصنف کے مطابق یہ اصول کے بہترین فرد کو قیادت کا موقع ملنا چاہیے، چاہے اس کا پس منظر کچھ بھی ہو، مملوکوں کی کامیابی میں کلیدی تھا، اور یہی اصول ایک مؤثر اور جدید فوج کی بنیاد ہوتا ہے۔ پھر وہی بات، یہ مصنف کی اپنی تشریح ہے جو وہ تاریخی مثال اور جدید دور کے نظام میں ایک ربط قائم کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ سمجھ گئی۔
تو صلاح الدین کی اخلاقی بنیادوں پر قائم قیادت اور مملوکوں کی ذہین جنگی حکمت عملی اور میرٹ پر مبنی نظام، ان دونوں مثالوں سے جو بنیادی اسباق ہمارے سامنے آئے ہیں، اگر ہم انہیں سمیٹنا چاہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں چند کیلی نکات بہت واضح طور پر سامنے آتے ہیں جو اس کتاب کے مرکزی خیال کی تائید بھی کرتے ہیں۔ پہلا، طاقت خود کافی نہیں ہوتی، اسے قائم رکھنے اور مؤثر بنانے کے لیے ٹھوس اصولوں کی ضرورت ہے۔ جی، اخلاقی یا انتظامی؟ بالکل۔ دوسرا، معیار کی مقدار پر فوقیت کا اصول۔ ایک چھوٹی لیکن منظم، تربیت یافتہ، بلند حوصلہ اور اصول پسند فوج ایک بڑی لیکن بے نظم اور کمزور قیادت والی فوج پر غالب آ سکتی ہے۔ یہ عین جالوت میں نظر آیا۔ صحیح۔ تیسرا، اخلاقی قیادت کی غیر معمولی اہمیت۔ یہ نہ صرف فوج میں اتحاد اور عزم پیدا کرتی ہے بلکہ وسیع تر سیاسی حمایت اور نفسیاتی برتری بھی دیتی ہے۔ جیسے صلاح الدین کے معاملے میں؟ جی۔ چوتھا، جنگی حکمت عملی میں مسلسل جدت اور حالات کے مطابق ڈھلنے کی صلاحیت، جیسے مملوکوں نے منگولوں کے خلاف کیا۔ اور پانچواں، قیادت کا انتخاب قابلیت اور اہلیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ صرف وراثت یا سماجی حیثیت کی بنیاد پر۔ اور اگر ان سب کو ملا کر دیکھیں تو ان تاریخی واقعات کا مجموعی پیغام کیا نکلتا ہے؟ یہ صدیوں پرانی باتیں آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟ مجموعی پیغام وہی ہے جس سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ سلطنتیں طاقت سے بنتی ہیں مگر اصولوں سے قائم رہتی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اور مملوکوں کی یہ کہانیاں صرف ماضی کے قصے نہیں ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان، اخلاقی بلندی، نظم و ضبط، ذہین قیادت اور عملی حکمت عملی کا امتزاج کیسے تاریخ کا رخ بدل سکتا ہے اور دیر پا اثرات چھوڑ سکتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ حقیقی طاقت صرف فوجی برتری میں نہیں، بلکہ ان اصولوں میں ہے جو اس طاقت کو سمت اور استحکام دیتے ہیں۔ یہ قیادت، تصویراتی سوچ اور اصولوں کی پاسداری کے ایسے لازوال اسباق ہیں جو آج کی اس پیچیدہ دنیا میں بھی اتنے ہی اہم اور قابل غور ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم نے اسلامی فوجی تاریخ کے چند بہت اہم اور سبق آموز پہلوؤں پر نظر ڈالی۔ صلاح الدین ایوبی کی یروشلم میں اخلاقی جرأت اور سیاسی بصیرت سے لے کر مملوکوں کی عین جالوت میں جنگی ذہانت اور قابلیت پر مبنی قیادت تک، یہ مثالیں ہمیں طاقت کے اصل معنی، اس کے حصول اور اسے قائم رکھنے والے بنیادی اصولوں کے بارے میں گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ جی، یہ بات تو واضح ہے کہ پائیدار کامیابی کے لیے صرف فوجی طاقت کافی نہیں، بلکہ اصول، حکمت عملی، اتحاد اور قیادت کا صحیح امتزاج ضروری ہے۔ بالکل درست۔ اور ان تاریخی مثالوں کی روشنی میں ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید ہمارے سننے والے غور کرنا چاہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں اخلاقی برتری، اتحاد پیدا کرنے کی صلاحیت، فوجی حکمت عملی میں جدت اور میرٹ پر مبنی قیادت جیسے اصول کامیابی کے لیے کلیدی تھے۔ جی، آج کی اس بے حد پیچیدہ، تیزی سے بدلتی ہوئی اور معلومات سے بھری دنیا میں، جہاں طاقت اور اثر و رسوخ کی نوعیت بھی بدل رہی ہے، اگر کسی قوم، گروہ یا تنظیم کو اپنا وجود اور اثر قائم رکھنا ہو تو ان لازوال اصولوں میں سے کون سا اصول سب سے زیادہ فیصلہ کن یا آپ کہہ لیں سب سے زیادہ اہم ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا یہ اخلاقی جواز ہے، تصویراتی ذہانت ہے، اندرونی اتحاد ہے یا کچھ اور؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید حال اور مستقبل کی کامیابی کی کنجی ہو کو دیکھتی ہے۔ جیسے عثمانیوں کا وہ مشہور ینیچری نظام تھا نا، جی جی، یا پھر مغلوں کا اتنا بڑا انتظامی ڈھانچہ، اور ان مثالوں سے وہ کچھ بنیادی اصول نکالتے ہیں۔ صحیح۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان عظیم سلطنتوں کی فوجی طاقت کی بنیاد تھی کیا، اور کیا ان پرانے تجربات میں، مطلب مصنف کے مطابق، آج بھی ہمارے لیے کوئی سبق ہے؟ ذرا سوچیں، وہ قسطنطنیہ کی دیواریں ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھیں، بالکل۔ اور عثمانی توپوں نے انہیں گرا دیا، یا مغلوں کا وہ سسٹم، پورے بر صغیر میں فوجیں حرکت کر رہی ہیں، رسد پہنچ رہی ہے۔ کمال ہے نا؟ یقیناً متاثر کن ہے۔ اور دیکھیں، تاریخ کی فوجی حکمت عملیوں کو پڑھنا صرف کہانیاں سننا نہیں ہے، یہ اصل میں قیادت، تنظیم، ٹیکنالوجی کا استعمال، انسانی عزم، یہ جو دائمی اصول ہیں نا،
ان کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے۔ جی ماضی کی کامیابیوں اور اہم بات یہ کہ ناکامیوں میں بھی آج کے لیے بہت گہرے سبق ہوتے ہیں اگر ہم صحیح زاویے سے دیکھیں۔ صحیح۔ یہ سمجھنا کہ کن چیزوں نے انہیں اٹھایا اور کن کمزوریوں نے انہیں گرایا، یہ تو ہمیشہ ہی ریلیونٹ رہا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں عثمانی سلطنت سے۔ کتاب میں سب سے پہلے جس چیز پر زور ہے وہ ہے ینیچری نظام۔ جی یہ کوئی عام سی فوج نہیں تھی۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ بہت منظم، پیشہ ور، تربیت یافتہ اور سب سے آپ کہیں غیر معمولی بات یہ تھی کہ اس میں شمولیت اور ترقی صرف میرٹ پر تھی، قابلیت، صلاحیت کی بنیاد پر۔ بالکل۔ خاندان، وراثت، ان چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اب یہی تو اس نظام کی انقلابی بات تھی۔ ذرا اس زمانے کا یورپ دیکھیں یا دوسرے علاقے، فوجیں زیادہ تر جاگیرداروں کی وفاداری پر چلتی تھی۔ ہاں صحیح۔ یعنی چیری اس کے بالکل الٹ براہ راست سلطان کے وفادار تھے۔ ان کا انتخاب، تربیت سب بچپن سے ہوتا تھا اور ترقی صرف کارکردگی پر۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ غیر معمولی نظم و ضبط، پیشہ ورانہ مہارت اور سلطان کے لیے یوں سمجھیں غیر متزلزل وفاداری۔ اچھا۔ اس نے سلطان کو ایک ایسی مرکزی اور طاقتور فوجی قوت دی جو ذاتی جاگیروں یا قبائلی وفاداریوں سے ہٹ کر ریاست کے لیے لڑتی تھی۔ یہ روایتی فوجوں کے مقابلے میں ایک بہت بڑی اسٹریٹجک برتری تھی۔ اور عثمانیوں کی ایک اور پہچان ان کا توپ خانہ، ٹیکنالوجی میں جدت۔ تحریر خاص طور پر 1453 کا ذکر کرتی ہے، قسطنطنیہ کی فتح۔ جی ہاں۔ وہ شہر تو صدیوں سے بائزنطینی سلطنت کا مرکز تھا اور دیواریں ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھیں۔ بالکل۔ تو مصنف کہتا ہے کہ عثمانیوں کی وہ بڑی بڑی توپیں تھیں نا، انہوں نے فیصلہ کن کردار ادا کیا ان دیواروں کو گرانے میں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ قسطنطنیہ کی فتح صرف ایک شہر پر قبضہ نہیں تھا، وہ تو ٹیکنالوجی کی طاقت کا ایک زبردست مظاہرہ تھا۔ اس نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ بھئی جنگ کا انداز بدل گیا ہے۔ اب قلعوں کی اونچی دیواریں بھی محفوظ نہیں اگر آپ کے پاس جدید توپ خانہ ہے۔ اس فتح نے نہ صرف عثمانیوں کو ایک عالمی طاقت بنایا بلکہ یورپ میں بھی قلعہ بندی کے ڈیزائن، جنگی حکمت عملیوں سب کو بدلنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا۔ کتاب اسی بات پر زور دیتی ہے کہ عثمانیوں نے صرف ٹیکنالوجی حاصل نہیں کی بلکہ اسے بڑے پیمانے پر اور مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت پیدا کی۔ یہ ان کے عروج کا ایک بڑا ستون تھا۔ یہ صرف ہتھیار نہیں تھے، یہ انجینئرنگ، لاجسٹکس، حکمت عملی سب کا ایک مربوط نظام تھا۔ زمین پر تو ان کا سکہ چلتا ہی تھا، لیکن سمندروں پر بھی ان کا راج تھا۔ تحریر میں ان کے بحری غلبے کا بھی ذکر ہے، خاص طور پر بحیرے روم میں۔ جی۔ خیر الدین باربروسا جیسے مشہور ایڈمرلز کا نام آتا ہے، جن کی قیادت میں عثمانی بحریہ نے کئی دہائیوں تک یورپی طاقتوں کو ٹکر دی۔ مصنف کے مطابق یہ بحری طاقت اتنی اہم کیوں تھی؟ دیکھیں، بحیرہ روم اس وقت دنیا کی معیشت اور سیاست کا ایک طرح سے مرکز تھا۔ صحیح۔ اس پر کنٹرول کا مطلب تھا یورپ، ایشیا، افریقہ کے بیچ جو تجارت ہوتی تھی اس کے اہم راستوں پر آپ کا غلبہ ہے۔ جی۔ یہ نہ صرف زبردست معاشی فائدے دیتا تھا بلکہ فوجی لحاظ سے بھی بہت اہم تھا۔ بحری طاقت سے عثمانی اپنی اتنی بڑی سلطنت کے سالوں کی حفاظت کر سکتے تھے، اپنی فوجوں کو تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے تھے۔ اچھا۔ اور دشمنوں کی بحری نقل و حرکت کو روک سکتے تھے۔ خیر الدین باربروسا جیسے کمانڈروں نے صرف جنگیں نہیں جیتی، انہوں نے عثمانی بحریہ کو ایک ایسی منظم اور آپ کہیں خوفناک قوت بنا دیا جس نے بحریہ روم کو تقریباً عثمانی جھیل بنا دیا تھا۔ واہ! تو یہ زمین اور سمندر دونوں کی طاقت کا ملاپ تھا جس نے عثمانی اثر کو اتنا پھیلایا۔ یہاں مصنف ایک بڑا دلچسپ نقطہ اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹیکنالوجی تب طاقت بنتی ہے جب اقدار کے ساتھ جڑی ہو۔ صرف بہترین توپیں اور جہاز ہونا کافی نہیں تھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ گہری بات ہے۔ کتاب کی دلیل یہ ہے کہ ٹیکنالوجی تو بذات خود غیر جانبدار ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اس کا مؤثر اور پائیدار استعمال تبھی ہوتا ہے جب اس کے پیچھے کوئی مضبوط مقصد ہو، کوئی واضح نظریہ، کوئی اخلاقی اقدار کا نظام ہو۔ عثمانیوں کے معاملے میں یہ ان کا ریاستی ڈھانچہ تھا، انصاف کا تصور تھا، چاہے عمل درآمد میں کمیاں ہوں، ایک مشترکہ مقصد تھا، سلطنت کا دفاع اور توسیع۔
اور ینیچری جیسی وفادار فوج تھی۔ اچھا۔ مصنف کہتا ہے کہ یہی وہ اقدار تھیں جنہوں نے ٹیکنالوجی کو صرف دھات کے ٹکڑوں سے بڑھ کر ایک حقیقی فیصلہ کن طاقت بنایا۔ صرف ہتھیار جمع کرنا کافی نہیں ہوتا، ان کو چلانے والے ہاتھ، ان کے پیچھے کی سوچ اور وہ مقاصد جن کے لیے انہیں استعمال کیا جا رہا ہے وہ اصل فرق ڈالتے ہیں۔ یہ واقعی بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اب ذرا ہندوستان چلتے ہیں، مغل سلطنت کی طرف۔ جی، عثمانیوں نے مرکزیت اور جدید ٹیکنالوجی پر زور دیا، لیکن مغل سلطنت تو اور بھی وسیع تھی۔ یہ تحریر کیا کہتی ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے علاقے اور فوج کو کیسے سنبھالا؟ کیا ان کا طریقہ الگ تھا؟ مصنف خاص طور پر مغلوں کے نظم و ضبط اور منصبداری نظام کا ذکر کرتا ہے۔ ہاں، مغلوں کا چیلنج ذرا مختلف تھا۔ ان کا نظام، جسے منصبداری کہتے ہیں، وہ عثمانی یعنی چری نظام سے کچھ چیزوں میں ملتا جلتا تھا، خاص کر میرٹ پر زور دینے میں۔ لیکن یہ زیادہ وسیع اور پیچیدہ تھا۔ منصبداری صرف فوجی عہدہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ہی وقت میں فوجی اور سول انتظامیہ کا حصہ تھا۔ ہر منصبدار کو ایک درجہ ملتا تھا جو اس کی حیثیت اور تنخواہ طے کرتا تھا، اور اس کے بدلے میں اسے کچھ خاص تعداد میں گھڑ سوار فوجی یعنی سوار اور ساز و سامان ذات رکھنا پڑتا تھا۔ اچھا، جو ضرورت پڑنے پر شہنشاہ کو فراہم کیے جاتے تھے۔ یہ نظام صرف فوج کو منظم کرنے کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ یہ پوری سلطنت کی اشرافیہ کو ریاست سے جوڑنے اور ان کی وفاداری یقینی بنانے کا بھی ایک ذریعہ تھا تو یہ قابلیت کی بنیاد پر، لیکن اس نے موروثی امیروں کو بھی ریاست کی خدمت میں شامل رکھا۔ تو اس طرح یہ عثمانی نظام سے مختلف تھا جو زیادہ براہ راست ریاستی کنٹرول پر مبنی تھا۔ اور اتنی بڑی فوجیں جو اکثر ہزاروں میل دور مہمات پر جاتی تھیں، انہیں حرکت میں رکھنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، تحریر میں مغلوں کی لاجسٹکس کی بڑی تعریف ہے۔ جی ہاں، بتایا گیا ہے کہ ان کا سپلائی نیٹ ورک پورے بر صغیر بلکہ وسطی ایشیا تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ واقعی مغل انتظامیہ کا ایک شاہکار تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لاجسٹکس کسی بھی بڑی فوجی مہم کے لیے، خاص طور پر مغلوں جیسی وسیع سلطنت کے لیے، وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ بالکل۔ ذرا سوچیں، لاکھوں سپاہی، ہزاروں گھوڑے، ہاتھی، بیل گاڑیاں، ان سب کے قافلوں کو سینکڑوں میل تک خوراک، پانی، چارہ، اسلحہ، بارود اور دوسری ضروری چیزیں پہنچانا، وہ بھی اس دور میں جب مواصلات اور ٹرانسپورٹ آج جیسے نہیں تھے۔ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ کتاب کے مطابق مغلوں نے اس کے لیے ایک انتہائی منظم نظام بنایا تھا۔ راستوں کی حفاظت، پڑاؤ کہاں ڈالنا ہے، رسد کے ڈپو کہاں بنانے ہیں، مقامی وسائل کیسے استعمال کرنے ہیں، اور ان سب کو جوڑنے کے لیے ایک مؤثر انتظامی مشینری۔ ان کی کامیابی یہ دکھاتی ہے کہ جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، اصل جنگ تو اکثر وسائل کو منظم کرنے اور انہیں صحیح وقت پر صحیح جگہ پہنچانے کی ہوتی ہے۔ مصنف کا استدلال ہے کہ مغلوں کی فتوحات میں ان کی لاجسٹیکل برتری کا کردار ان کی فوجی حکمت عملی جتنا ہی اہم تھا، شاید اس سے بھی زیادہ۔ میدان جنگ کی بات کریں تو تحریر مغلوں کی متحدہ فوجی فارمیشن کا بھی ذکر کرتی ہے، یعنی وہ اپنی فوج کے مختلف حصوں کو توپ خانہ، جنگی ہاتھی، پیادہ، گھڑ سوار، ان سب کو ایک ساتھ ایک حکمت عملی کے تحت استعمال کرتے تھے۔ اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے؟ جی، یہ کمبائنڈ آرمز کہلاتا ہے، مشترکہ ہتھیاروں کی حکمت عملی۔ آج بھی جدید فوجیں اسی اصول پر چلتی ہیں۔ اچھا۔ مصنف کے مطابق مغل اس میں ماہر تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ فوج کا ہر حصہ اس کی اپنی طاقت ہے، اپنی کمزوری ہے۔ توپ خانے کا کام دشمن کی صفوں میں درار ڈالنا، ان کے حوصلے پست کرنا۔ جنگی ہاتھی جو ہندوستان میں عام تھے، وہ دشمن کی فارمیشن کو روندنے، ان میں ایک نفسیاتی خوف پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ تیز رفتار گھڑ سوار دستے وہ پہلوؤں سے حملہ کرنے یا بھاگتے دشمن کا پیچھا کرنے میں ماہر تھے، اور پیادہ فوج جو تعداد میں سب سے زیادہ ہوتی تھی، وہ مرکز میں دفاع بھی کرتی تھی اور حملہ بھی۔ مغل جرنیل ان تمام عناصر کو ایک مربوط منصوبے کے تحت استعمال کرتے تھے تاکہ ہر حصے کی طاقت سے فائدہ اٹھایا جائے اور دشمن کی کمزوریوں کو نشانہ بنایا جا سکے۔ یہ بالکل شطرنج کی بساط کی طرح تھا، ہر مہرہ اپنی جگہ اہم اور سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ تو مغلوں کے حوالے سے مصنف یہ نتیجہ نکالتا ہے، انتظام ہی اصل اسٹریٹجی ہے۔ یہ تو بہت طاقتور بیان ہے۔ بالکل، اور اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔
مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ شاندار جنگی منصوبے، بہادر سپاہی، جدید ہتھیار، یہ سب بیکار ہیں اگر آپ کے پاس انہیں منظم کرنے، انہیں میدان جنگ تک پہنچانے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کا مؤثر نظام نہیں ہے۔ صحیح۔ مغلوں کی کامیابی صرف بابر کی ذہانت یا اکبر کی قیادت کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ یہ ان کے پورے انتظامی ڈھانچے کی کارکردگی کا ثبوت تھا۔ منصبداری نظام سے افرادی قوت کو منظم کرنا، لاجسٹکس سے وسائل کی فراہمی یقینی بنانا، مختلف فوجی یونٹوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا، یہ سب مل کر وہ اصل اسٹریٹجی بناتے تھے جس نے مغل سلطنت کو اتنی وسعت اور استحکام دیا۔ یعنی طاقت صرف ٹیکنالوجی یا تعداد میں نہیں ہوتی، بلکہ تنظیم اور انتظام میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اچھا، ان دو عظیم سلطنتوں کی مثالوں کا تجزیہ کرنے کے بعد مصنف 5 بنیادی تہذیبی اصول نکالتا ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جنہیں وہ ان سلطنتوں کی کامیابی اور طاقت کی بنیاد سمجھتا ہے۔ میں ان کی فہرست بتاتی ہوں۔ پہلا، ایمان سے حوصلہ، مطلب ایک مضبوط یقین جو مشکل وقت میں ساتھ دے۔ جی دوسرا، میرٹ سے صلاحیت، یعنی قابلیت کی بنیاد پر ذمہ داری دینا۔ تیسرا، جدت کے ساتھ اقدار، یعنی نئی ٹیکنالوجی اور طریقے اپنانا لیکن اپنی بنیادی اقدار کو نہ چھوڑنا۔ صحیح۔ چوتھا، مقصد کی وحدت، یعنی پوری قوم یا فوج کا ایک مشترکہ مقصد کے لیے متحد ہونا۔ بالکل۔ اور پانچواں، انصاف کی قیادت، یعنی حکمرانوں کا عدل و انصاف پر مبنی نظام قائم کرنا جو عوام کا اعتماد جیتے۔ مصنف کے نزدیک یہ پانچوں اصول الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا۔ ایمان اور مشترکہ مقصد وہ فوجیوں اور عوام میں وہ حوصلہ اور جذبہ پیدا کرتے ہیں جو بڑی قربانیوں کے لیے ضروری ہے۔ میرٹ پر مبنی نظام یہ یقینی بناتا ہے کہ قیادت اور اہم ذمہ داریاں قابل لوگوں کے پاس ہوں، چاہے ان کا خاندانی پس منظر کچھ بھی ہو۔ جدت ترازی ترقی کے لیے لازمی ہے، لیکن مصنف کا زور اس بات پر ہے کہ یہ جدت مثبت اور تعمیری تبھی رہتی ہے جب وہ اخلاقی اور تہذیبی اقدار کے دائرے میں ہو۔ وہ بنیاد فراہم کرتی ہے جس پر عوام کا اعتماد اور ریاست کی مضبوطی قائم ہوتی ہے۔ کتاب کی دلیل یہ ہے کہ یہ صرف فوجی اصول نہیں ہیں، بلکہ کسی بھی تہذیب کی پائیدار ترقی اور استحکام کے لیے لازمی ہیں۔ جب یہ اصول مضبوط تھے، سلطنتیں عروج پر رہیں، اور جب ان میں کمزوری آئی تو زوال شروع ہوا۔ اب ہم آتے ہیں اس حصے کی طرف جو شاید سب سے زیادہ بحث طلب ہو سکتا ہے، ان تاریخی اصولوں کا جدید دور سے تعلق۔ جی۔ مصنف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ 5 اصول آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں جتنے ماضی میں تھے، بلکہ وہ اس سے بھی آگے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے تجزیے کے مطابق یہی اصول پاکستان کی قیادت میں ایک ممکنہ مسلم دفاعی اتحاد کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ یہ مصنف کا اپنا نقطہ نظر ہے جسے ہم یہاں غیر جانبداری سے پیش کر رہے ہیں، اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہے۔ بالکل، یہ ضروری ہے کہ ہم واضح کر دیں کہ یہ مصنف کی اپنی تشریح اور تجویز ہے۔ جی، اور مزید تفصیل میں جاتے ہوئے مصنف خاص طور پر 2025 کے ایک مفروضہ یا شاید متوقع پاکستان سعودی دفاعی معاہدے کا حوالہ دیتا ہے اور اسے انہی تاریخی اور تہذیبی اصولوں کی جدید بازگشت قرار دیتا ہے۔ ایک بار پھر یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم صرف اس کتاب میں پیش کردہ معلومات اور تجزیے کو بیان کر رہے ہیں، اس کی تصدیق یا تردید ہمارا مقصد نہیں۔ جی، مصنف کا بنیادی مقدمہ یہی ہے کہ تاریخ میں ایک تسلسل ہے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے دور سے لے کر عثمانیوں اور مغلوں تک اور پھر آج کے دور تک ایک فکری اور تہذیبی ربط دیکھتا ہے۔ اچھا۔ اس کے مطابق ایمان، اتحاد، میرٹ، اقدار اور انصاف پر مبنی قیادت، یہ وہ دائمی عناصر ہیں جو ماضی میں مسلم دنیا کی طاقت کا سرچشمہ تھے اور اس کے خیال میں مستقبل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ ان تاریخی اصولوں کو صرف ماضی کا قصہ نہیں سمجھتا، بلکہ انہیں جدید دور کے چیلنجز، خاص طور پر دفاعی اور تصویراتی میدان میں ان سے نمٹنے کے لیے ایک قابل عمل فریم ورک کے طور پر پیش کرتا ہے۔ پاکستان سعودی معاہدے کا ذکر، چاہے وہ حقیقی ہو یا متوقع، اسی دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے ایک مثال کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اور آخر میں مصنف اپنی بات اس اختتامی قول پر ختم کرتا ہے جسے میں یہاں پڑھ رہی ہوں: جب سلطنتیں اٹھیں اور گر گئیں، ایمان باقی رہا۔ اب وقت ہے کہ ہم اسی نظام کو دوبارہ تعمیر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ اس تحریر کا حتمی پیغام اور نتیجہ ہے۔ جی،
تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے ظہیر احمد میر کی تحریر کی روشنی میں عثمانی اور مغل سلطنتوں کے فوجی نظاموں کو دیکھا جی، اور ان سے اخذ کردہ اسباق کا جائزہ لیا۔ ہم نے عثمانیوں کی مرکزیت، یونیچری نظام، ان کی توپ خانے کی جدت، بحری طاقت، ان سب پر بات کی۔ بالکل۔ پھر ہم نے مغلوں کا وسیع انتظامی ڈھانچہ دیکھا، منصبداری نظام، ان کی شاندار لاجسٹکس اور مشترکہ ہتھیاروں کی حکمت عملی پر بات کی۔ جی ہاں، اس کے بعد ہم نے ان تاریخی مثالوں سے مصنف کے اخذ کردہ 5 تہذیبی اصولوں کا ذکر کیا: ایمان سے حوصلہ، میرٹ سے صلاحیت، اقدار کے ساتھ جدت، مقصد کی وحدت اور انصاف پر مبنی قیادت۔ اور آخر میں ہم نے مصنف کے اس نظریے پر بات کی کہ یہ اصول آج بھی متعلقہ ہیں اور اس کے مطابق یہ مستقبل میں مسلم دنیا، خاص طور پر پاکستان کی قیادت میں دفاعی اتحاد کی بنیاد فراہم کر سکتے ہیں، جس کی ایک مثال وہ پاکستان سعودی معاہدے کی صورت میں دیکھتا ہے۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے کہ یہ تحریر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ فوجی اور ریاستی طاقت صرف ہتھیاروں، ٹیکنالوجی یا لوگوں کی تعداد پر منحصر نہیں ہوتی۔ صحیح۔ مصنف کے مطابق اس کی بنیاد پائیدار اصولوں پر ہوتی ہے: ایمان سے پیدا ہونے والا عزم، قابلیت کی قدردانی، اخلاقی اقدار کے ساتھ ترقی، مشترکہ مقصد کے لیے اتحاد اور انصاف پر مبنی نظام۔ یہی وہ عناصر ہیں جو اس تجزیے کے مطابق تاریخ میں عظیم سلطنتوں کی تعمیر اور بقا کا راز تھے۔ اور مصنف سمجھتا ہے کہ یہی مستقبل کی رہنمائی کے لیے بھی اہم ہو سکتے ہیں۔ اور آخر میں اس پوری گفتگو اور مصنف کے پیش کردہ نکات کی بنیاد پر ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ تاریخ کے یہ سنہری اصول اور فوجی اسباق جن کا ذکر اس تحریر میں اتنے زور شور سے کیا گیا ہے، کیا آج کے اس انتہائی پیچیدہ، تیزی سے بدلتے ہوئے اور عالمگیریت کے شکار عالمی منظرنامے میں واقعی اسی طرح قابل عمل ہے جیسے ماضی میں تھے؟ یا کیا ہمیں ماضی سے سیکھتے ہوئے حال کے تقاضوں کے مطابق نئے راستے، نئی حکمت عملیوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر یقیناً مزید غور و فکر کی گنجائش ہے۔ بہت اہم سوال ہے۔